اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ رشیدیہ جونپور کی علمی و روحانی روایات۔ شیراز ہند شہر جونپور اپنی علمی و تاریخی عظمتوں کی بدولت عالمگیر شہرت کا حامل ہے۔ یہ خطہ ہمیشہ سے دین و مذہب، علم و ادب، فکر و فن، تحقیق و تصنیف، تہذیب و ثقافت، دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت، سلوک و تصوف اور ولایت و معرفت کا مرکز رہا ہے۔ اس گہوارہ علم و ادب سے با کمال اور عہد ساز علماء و فقہا، حکماء و فلاسفہ، عرفاء و صوفیاء، ادباء و شعراء، محدثین و محققین، مبلغین و مفکرین پیدا ہوئے، جنہوں نے اشاعت دین و مذہب، ترویج علوم و فنون اور خدمت خلق و انسانیت کے لیے دینی ادارے، درسگاہیں، تنظیمیں، مسجدیں اور خانقاہیں قائم کیں، اور اپنی علمی و دینی کاوشوں، خدمتوں اور برکتوں سے جونپور کو شیراز ہند جونپور بنا دیا۔ خانقہ رشیدیہ کی علمی و تاریخی حیثیت۔ خانقہ رشیدیہ جونپور ہندوستان کی ایک قدیم علمی و تاریخی خانقاہ ہے، جو اپنی علمی و روحانی خدمات اور نمایاں خصوصیات کے اعتبار سے امتیازی حیثیت کی حامل ہے۔ تاریخی حقائق کی روشنی میں خاندان رشیدی کا علمی و روحانی فیضان 7ویں صدی ہجری سے شروع ہو کر موجودہ صدی تک پہنچتا ہے۔ خاندان رشیدی میں علم و ولایت کا علم سب سے پہلے قدوۃ العارفین حضرت مخدوم شیخ یخشا چشتی عثمانی رومی نے نصب کیا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب ہو کر بیعت و ارادت سے شرفیاب ہوئے اور روحانی نعمتوں سے بہراور ہوئے، اور پھر بعد میں حضرت محبوب الہی کے محبوب حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے بھی آپ کو روحانی نعمتیں اور دولتیں ملیں اور ان کے محبوب منظور قرار پائے۔ شیخ رومی دہلی میں کچھ دنوں قیام کرنے کے بعد سکلائی قصبہ امیٹھی ضلع بارہبنکی تشریف لائے اور یہیں دعوت و ارشاد کے فرائض انجام دے کر ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر ہو گئے۔ یہیں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ مزار پر انوار سکلائی میں فیض بخش انام ہے۔ پھر کئی پشتوں کے بعد امام العارفین حضرت شیخ عبدالحمید عثمانی امیٹھوی نامی بزرگ ہوئے، جو قطب الاولیاء حضرت بندگی شیخ جمال الحق مصطفیٰ عثمانی جونپوری کے والد بزرگوار اور بانی خانقہ رشیدیہ کے جد امجد تھے۔ ان کے 2 صاحبزادے تھے، شیخ مصطفیٰ عثمانی اور شیخ عثمان عثمانی۔ حضرت شیخ مصطفیٰ عثمانی علم و فقر کے میدان میں مشہور ہوئے اور قطب الاولیاء کے عظیم لقب سے ملقب ہوئے۔ آپ بانی خانقہ رشیدیہ قطب الاقطاب حضرت شیخ محمد رشید جونپوری مصنف مناظر رشیدیہ کے والد گرامی اور شیخ ارادت ہیں۔ شیخ مصطفیٰ عثمانی کی ولادت ضلع بارہبنکی یوپی کی سکلائی نامی بستی میں تقریباً 930 ہجری میں ہوئی۔ 10ویں صدی ہجری کے اوائل میں حصول علم کے لیے سکلائی بارہبنکی سے شہر جونپور وارد ہوئے اور علوم و فنون سے فراغت حاصل کر کے یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ اپنے دیار کے نامور بزرگ
قدوۃ السالکین حضرت بندگی شیخ محمد بن نظام الدین عثمانی امیٹھوی سے بیعت و ارادت سے مشرف ہو کر خلافت و اجازت سے مالا مال ہوئے۔ پیر و مرشد کے علاوہ حضرت شیخ قیام الدین بن قطب الدین جونپوری، شیخ نعمت اللہ جلال، شیخ فتح اللہ راجگیری جیسی عظیم ہستیوں سے بھی خلافتیں و اجازتیں حاصل ہوئیں۔ نیز حضرت مخدوم نور قطب عالم پنڈوی سے بھی روحانی نعمتیں ملیں۔ حضرت مخدوم پنڈوا نے آپ کو عالم روحانیت میں سرزمین پورنیا کو، جو پورنیا، کٹیہار، کشن گنج، سہرسہ، ارریہ، دیناج پور، مالدہ مختلف اضلاع کو شامل تھا، آپ کی ولایت میں سپرد فرمائی اور اشاعت اسلام، خدمت خلق اور رشد و ہدایت کے لیے اس عظیم خطے میں آپ کو مقرر فرمایا۔ لہٰذا اشارہ روحانی سے آپ جونپور میں زیادہ قیام نہ کر پائے اور اپنی اولاد کو یہیں چھوڑ کر پنڈوا کے لیے پابہ رکاب ہوئے اور حضرت مخدوم پنڈوا کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ ان کی ہدایت کے مطابق پورنیا تشریف لے گئے اور چمنی بازار نامی محلہ میں سکونت پذیر ہوئے۔ یہاں آپ نے دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کا ایک باضابطہ سلسلہ قائم کیا اور جھونپڑی ہی میں مسجد اور خانقاہ مصطفیہ کی بنیاد ڈالی۔ آپ اپنی بیش بہا قربانیوں اور ہماگیر کوششوں سے اس تاریک سرزمین کو شمع اسلام سے فروزاں کیا اور لاکھوں لوگوں کو داخل اسلام فرما کر راہ راست پر گامزن کیا۔ تقریباً 1030 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ مزار مبارک مصطفیٰ باغ محلہ چمنی بازار پورنیا سٹی بہار میں مرجع خلائق ہے۔ خانقاہ رشیدیہ کے قیام کا پس منظر۔ 11ویں صدی ہجری میں قطب الاقطاب حضرت شیخ محمد رشید جونپوری کی علمی و روحانی شخصیت کا ڈنکا ملک و بیرون ملک میں بج رہا تھا۔ انہوں نے اپنے مرشد گرامی سلطان العارفین حضرت راجی سید شاہ احمد حلیم اللہ بن مجتبیٰ مانک پوری سے عرض کی کہ اگر حکم ہو تو مانک پوری ہی میں رہوں۔ مرشد گرامی نے فرمایا کہ یہ چھوٹی جگہ صاحبزادے راجی غلام محی الدین کے لیے رہنے دو، تمہیں بڑی جگہ جونپور دیتا ہوں، وہیں رہو اور خلق کی خدمت کرو۔ چنانچہ حضرت قطب الاقطاب جونپور اپنے مرشد گرامی کے ارشاد کے مطابق مانک پور سے رخصت ہو کر تشریف لائے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کیے اور اپنی عمر کی 40ویں سال یعنی 1040 ہجری میں خانقاہ اور مسجد تعمیر فرمائی، جو آج خانقاہ رشیدیہ اور مسجد خانقاہ رشیدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ خانقاہ رشیدیہ کے روحانی مراکز۔ خانقاہ رشیدیہ جونپور ایک ہماگیر سلسلہ ہے جس کی شاخیں ملک کے مختلف خطوں اور صوبوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور رشد و ہدایت اور تعلیم و تلقین کے فرائض میں مصروف ہیں۔ سلسلے کے بزرگان و سجادگان کے اعراس کی جملہ تقریبات مرکزی خانقاہ رشیدیہ جونپور کے معمولات و روایات کے مطابق ہی انجام پذیر ہوتی ہیں۔ خانقاہ رشیدیہ کے علمی و روحانی مراکز۔ نمبر 1 پہ خانقاہ عالیہ مصطفیہ چمنی بازار پورنیا بہار۔ بانی قطب الاولیاء حضرت بندگی شیخ جمال الحق مصطفیٰ عثمانی جونپوری ثم پورنوی۔ دوسرے نمبر پہ خانقاہ عالیہ طیبیہ مڈواڑی بنارس یوپی۔ بانی قطب العارفین حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی۔ تیسرے نمبر پہ خانقاہ عالیہ تقیہ حیدری بہمن برا سیوان بہار۔ بانی نور الحق حضرت شاہ حیدر بخش رشیدی جونپوری۔ چوتھے نمبر پہ خانقاہ عالیہ علیمیہ محلہ نور الدین پورہ غازی پور بلیا۔ بانی قطب عالم حضرت شاہ محمد عبد العلیم آسی سکندر پوری ثم غازی پوری۔
مذکورہ خانقاہوں اور مقاموں کے علاوہ دار فانی گورکھپور، شریعت آباد پٹنہ، سعادت پور سیوان اور بیگون راجستھان میں بھی مشائخ رشیدیہ جونپور کے مزارات مبارکہ اور ان کی خانقاہیں آباد ہیں۔ خانقاہ رشیدیہ کی قدیم و مثالی روایات۔ خانقاہ رشیدیہ کی روایتوں میں ایک ممتاز اور مثالی روایت یہ ہے کہ تمام خانقاہوں اور روحانی مراکز کا سجادہ نشین، ذمہ دار اور نگراں ایک ہی شخص ہوگا۔ مشائخ رشیدیہ خانقاہ رشیدیہ کی سجادگی کے اہل اور لائق ہوتے ہوئے بھی قبول کرنے سے بہت گریز کرتے ہیں، بلکہ ایسے بھی سجادگان گزرے ہیں جو اپنے کو قتل ہونا تو گوارا کرتے ہیں لیکن اس عظیم منصب کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہرگز گوارا نہیں کرتے، جیسا واقعات اس پر شاہد ہیں۔ سجادگی اور رشد و ہدایت کی اہم ذمہ داری بطور وراثت حاصل نہیں ہوتی کہ والد اگر پیر یا سجادہ نشین تھا تو اس کی جگہ میں اس کا بیٹا ہی اس کا امین اور جانشین ہوگا، یعنی یہاں پیدرم سلطان بود کے قول پر ہرگز عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ پورے سلسلے کے افراد میں جو علم و عمل، فضل و کمال، تقوی و طہارت اور اخلاق و کردار وغیرہ اوصاف حمیدہ کے جامع و حامل ہوں، وہی سلسلے کی سجادگی کے لائق اور مشائخ کی امانت کے اہل ہوتے ہیں۔ سلسلے کے زیب سجادہ اگر موجود ہوں، خلفاء، علماء و مشائخ و مریدین، عمائدین شہر کی مرکزی خانقاہ رشیدیہ جونپور میں بیٹھک ہوتی ہے اور ان کے باہمی مشورے، اتفاق رائے اور اشارات روحانی سے نئے صاحب سجادہ مقرر کیے جاتے ہیں اور حضرت بانی خانقاہ کا خرقہ مبارکہ انہیں اڑایا جاتا ہے اور سلسلہ رشیدیہ سے منسلک تمام خانقاہوں، روحانی مراکز اور مدارس و جامعات کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ مشائخ رشیدیات کے تفردات۔ خانقاہ رشیدیہ اور اس کے مشائخ کے اپنے اپنے تفردات رہے ہیں، جن میں سے چند کو بیان کیا جاتا ہے۔ سلسلہ رشیدیہ کے مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ ہمیشہ درس و تدریس اور خدمت خلق سے وابستہ رہے ہیں اور علمی و فقہی اور تحقیقی و تصنیفی امور بھی انجام دیتے رہے ہیں۔ میں قدر روحانیت میں قدم رنجہ ہونے کے بعد کسی بحث و مباحثے میں ہرگز نہیں پڑتے ہیں، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راحت رسانی خلائق پر زیادہ زور دیتے، کوئی اگر کسی کی برائی بیان کرتا تو اس کو سننا پسند نہیں کرتے، ممکن ہو تو اس کی کوئی اچھی تعویل کرتے، مخالفین و معاندین کے حق میں بھی نرم گوشہ رکھ کر انہیں بھی اچھائی سے یاد کرتے ہیں۔ مشکل کشائی و حاجت روائی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، خانقاہ میں آنے جانے والوں کو بغیر کچھ کھلائے رخصت نہیں کرتے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے معمولات و رسومات ہیں جن کے یہاں بیان کا موقع نہیں۔ علماء و مشائخ رشیدیہ بانیہ خانقاہ کے دستور و اصول پر عمل کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کے امور انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ درس و تدریس مشائخ رشیدیہ کا خاص اور محبوب مشغلہ رہا ہے۔ حضرت شیخ محمد رشید جونپوری جہاں رشد و ہدایت اور تربیت و تزکیہ کے امور انجام دیتے تھے، وہیں تا حیات درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ مشائخ رشیدیہ نے بزرگان سلاسل کی زیارت کے لیے اکثر مقامات کا سفر کیا ہے اور اس میں بھی بندگان خدا کی ہدایت فرماتے رہے ہیں۔ مشائخ رشیدیہ مریدوں کے گھر کبھی بے بلائے نہ گئے اور غیر مرید کی دعوت قبول نہیں کیے اور نہ ہی ان کی نظر قبول کیے۔ ملکیت کی طرف کبھی راغب نہ ہوئے۔ انہوں نے فقر و قناعت کو ہمیشہ اپنا شعار اور وقار بنائے رکھا۔ مریدین سے طلب و سوال نہیں کیے، بے طلب اگر کسی مرید نے کچھ دے دیا تو من جانب اللہ سمجھ کر قبول کر لیے اور عام حالات میں عمرا و اغنیا کے یہاں نہیں جاتے۔ سلسلہ رشیدیہ کے تقریباً تمام مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ طالبین و سالکین کو پردے ہی میں مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی علم و عمل کے پردے ہی میں سارا کام ہو جاتا ہے
اسرار و معارف کی باتیں کم ظاہر ہوتی ہیں۔ خانقہ رشیدیہ کا طریقہ بیعت۔ سلسلہ رشیدیہ کا طریقہ بیعت موجودہ بیعت کے طریقوں سے الگ اور منفرد ہے، جو 400 سال سے پابندی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ وہ یہ کہ بیعت کے وقت مرید کو شیرنی لے کر حاضر ہونا ہوتا ہے۔ اگر مرید ہونے والا مرد ہوتا ہے تو اس کو مرید کرنے کے بعد کلاه 4 ترکی پہناتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کلاه 4 ترکی پہنانے سے پہلے مقراض رانی کرتے ہیں۔ پہلے پیشانی کے چند بال کاٹتے، پھر دائیں جانب کے کچھ بال، پھر بائیں جانب کے کچھ بال۔ اگر مرید کے سر پر بال نہ ہو تو صرف مقراض رانی کر دیتے ہیں، اور اگر عورت کو مرید کرنا ہوتا ہے تو اس کے سر پر مقراض رانی نہیں کرتے بلکہ صرف دامنی اڑا دیتے ہیں۔ پھر ہدایتیں کرتے ہیں۔ یہ ہدایتیں کچھ طویل ہیں۔ پھر 2 گانا شکرانہ بیعت کے نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ خانقہ رشیدیہ کے عرس کی تقریبات۔ خانقاہ کے کسی بزرگ کا اگر رات میں عرس و قل ہوتا ہے تو سجادہ نشین اس رات کو کھانا نہیں کھاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زائرین میں کوئی بھوکا رہ گیا ہو اور میزبان کھائے۔ عموماً قل شریف ٹھیک وصال کے وقت ہی ہوتا ہے، اس میں قوالی وغیرہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی قل شریف سے پہلے نعت خوانی و منقبت خوانی بھی ہو جاتی ہے۔ فاتحہ و قل کے بعد چادر پوشی سے پہلے گلاب، سندل، عطر مزار شریف پر چھڑکے جاتے ہیں، تب سفید چادر مزار شریف پر چڑھائی جاتی ہے۔ پھر مریدین و معتقدین اپنی اپنی طرف سے چادریں چڑھاتے اور عطر و گلاب چھڑکتے ہیں۔ پھر آخر میں پھولوں کے ہار بھی ڈالے جاتے ہیں۔ فاتحہ و قل میں چھوہارے کو خانقاہ کی طرف سے لازم سمجھا جاتا ہے۔ مریدین و معتقدین بھی اپنی اپنی جانب سے قل میں شیرنی و مشاعر رکھتے ہیں۔ عام طور پر مزار شریف پر قل ختم ہو جانے کے بعد قبولی پر فاتحہ ہوتی ہے، اور یہی قبولی زائرین کو کھلائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی بعد اعراس میں شربت اور چھوہارا دونوں ہوتے ہیں۔ چھوہارے کو پہلے دھو کر پاک کر لیا جاتا ہے، پھر اس کی گٹھلی نکال دی جاتی ہے، تب اس کو قل شریف میں فاتحہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ڈالی کو صاحب سجادہ یا سلسلہ کے خلیفہ اپنے سر پر لے کر مزار شریف پر جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ زائرین کی جماعت ہوتی ہے۔ قل شریف میں پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبعی تابعین اور شہدائے کربلا کے نام سے فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر صاحب عرس کے مشائخ کے نام سے، اس کے بعد صاحب عرس کے لیے مخصوص فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ خانقہ رشیدیہ کے مشائخ و علماء کے عقائد و نظریات۔ خانقہ رشیدیہ اور اس سلسلے کے سجادگان، علماء اور مشائخ اعتقادی مسلک میں حضرت امام ابو منصور ماتریدی، فقہی مسلک میں امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کے پیروکار رہے ہیں۔ اس وقت حضرت صاحب سجادہ مجمع البحرین مفتی عبید الرحمن رشیدی دامت اللہ کی زیر نگرانی و سرپرستی خانقہ رشیدیہ اور اس کے تمام علمی و روحانی مراکز اور خانقاہیں اور مختلف تعلیمی ادارے ملک کے متعدد مقامات پر چل رہے ہیں، جو دعوت و تبلیغ، دینی علوم و فنون کی اشاعت اور خدمت خلق میں مصروف ہیں، اور اپنے مشائخ کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے اشاعت علم و معرفت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال خانقہ رشیدیہ جونپور ملک کی ایک اہم اور مثالی خانقاہ ہے، جہاں سے ہمیشہ علمی و دعوتی، اخلاقی و روحانی اور تحقیقی و تصنیفی امور انجام پاتے رہے ہیں، اور سلاسل طریقت خصوصاً سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ فروغ پا رہے ہیں، اور علماء و مشائخ کی رہبری و رہنمائی اور مریدین و معتقدین کی تربیت و ہدایت ہوتی رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔